المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی ذرہ جو جنگی لباس ہے وہ 30 صاع، یہ قریباً 2.5 من بنتے ہیں، 30 صاع جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے میں کیا مصلحت تھی؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی ذرہ 30 صاع جو کے بدلے میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ 1 صاع قریباً 3.5 سیر کا ہوتا تھا، تو اس حساب سے 30 صاع جو قریباً 2.5 من کے قریب پہنچتا ہے۔ حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام میں بھی، جبکہ قریب پورے عرب کے آپ اکیلے فرماروا بھی تھے، تو آپ کے گھر کے گزارے کا یہ حال تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی ذرہ وہ گروی رکھ کر آپ نے صرف 30 صاع جو وفات سے کچھ ہی پہلے وہ قرض لیے تھے۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں 2 ماہ تک ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے میں کیا مصلحت ہے؟ حالانکہ مدینہ کے مسلمانوں میں ایسے متعدد افراد موجود تھے کہ جن سے ایسے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لیے جا سکتے تھے۔ کسی یہودی سے قرض لینے میں کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ 3 مصلحتیں ذکر کی گئی ہیں، محدثین نے اس کے علاوہ اور بھی ذکر کی ہیں۔ یہ پہلی مصلحت وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے جو اہل محبت ہیں، مسلمان چاہنے والے اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ اور تحفہ وغیرہ کے ذریعے ہی آپ کی خدمت کرنا چاہتے، اور اس سے ان پر بار اور بوجھ پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی۔ دوسری مصلحت محدثین نے یہ ذکر کی ہے، غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی ہے تو اس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی، حقیر سے حقیر دنیاوی فائدہ ان سے اٹھائیں، تو اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔ جبکہ تیسری مصلحت وہ یہ ہو سکتی ہے، تیسری مصلحت اس سے غالباً یہ تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے، اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانچیں، اور ایمان اور رضائے الہی کی دولت سے وہ بھی بہریاب ہوں۔